السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کی روداد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ابھی ہم اپنے روم میں آ گئے، تاؤ بوٹ پہنچ گئے، بالکل ایل او سی ہے سامنے، اور کھانا کھایا ہے ابھی، اور دوست دوسرے کمرے میں اور ابھی اس میں ہے۔ سردی بہت ہے حد سے زیادہ، اور مجھے تو ابھی بھی لگ رہی ہے پیروں میں، کیونکہ میں وہ نیلم میں اندر چلا گیا تھا تو اس وجہ سے وہ پاؤں ابھی تک سرد ہیں، وہ بڑا یک بستہ اور فریز ہوا پانی ہے۔ تو آج کا سفر جو ہم نے کیا ہے وہ شاردا سے شروع کیا، اور شاردا سے آئی تھنک بنتا ہے یہ 63 کلومیٹر۔ اس میں 19 کلومیٹر آپ کا کے ایل سیکٹر آ جائے گا، اور کے ایل کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا 44 یا آئی تھنک 43، اس طریقے سے وہ اتنا بنتا ہے، تو وہ آ جاتا ہے آپ کا تاؤ بٹ۔ لیکن سارا آف ٹریک ہے، اور بڑا کریٹیکل آف ٹریک ہے، مطلب بہت تو ڈینجرس۔ اچھا، کل ہم نے جب وہ ویدر فورکاسٹ کاسٹ لی تھی تو اس میں یہ آ رہا تھا کہ تھنڈر اسٹارم ہے اور کنٹینیولی ہے، لیکن پھر ہم نے بولا ٹھیک ہے، ہم ایک اسٹیپ یہ لیتے ہیں کہ اپنی بائک سے ہی چھوڑتے ہیں اور ہم جیپ میں جاتے ہیں تو کچھ سیکیور ہوں گے۔ حالانکہ بائک پہ زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو جیپ ہی ہے، لیکن بہرحال گئے جیپ میں۔ تو ہم نے کوئی جانا زئی ایک جگہ ہے بیچ میں درمیان میں، وہاں سے ہم نے موو کیا ہے، تھوڑا اوپر گئے تو بڑا شدید قسم کا جو ہے وہ ہواؤں کے ساتھ ایک تھنڈر اسٹارم کا ہے نا، بالکل وہ تھا۔ اور اس میں بس ہم نے اللہ تعالیٰ سے بڑا دعائیں کیں، اور کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بعض جگہ پہ گاڑی کو روکا، اور ایک جگہ تو ایسا انسیڈنس ہوا کہ ہمارا جیپ جو تھا وہ ہم نے اس کا ہوڈ نکلوا دیا تھا، تو وہ ہوڈ پھر ہم نے لگانے کی کوشش کی، لیکن اتنا اسٹرانگ تھا کہ نہیں لگا سکے، اور پھر ہوا کی اسپیڈ اتنی کہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کی جو ہے وہ چادریں اور پورے بلکہ ایک تو پورا گھر جو ہے اڑا، وہ بنے ہوتے ہیں لکڑی کے، تو وہ پورا اڑا، اور ایک جو چادریں اڑیں تو اس میں سے ایک چادر تو بالکل F-16 کی طرف ہماری جو ہے وہ گاڑی کی طرف آ رہی تھی، اور بس تھوڑا گاڑی سے 8 سے 10 فٹ پہلے وہ گری۔ ہم نے ہوڈ نیچے کر لیا تھا، لیکن بہت خطرناک سچویشن تھی، مطلب وہ ایسی تھی کہ بہت ڈراسٹک اور بہت ہاریبل کنڈیشن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ڈرائیور بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ جو ویدر کی کنڈیشن رک ہی نہیں رہی تھی، اور سارا ایریا جو پہاڑ ہیں وہ مٹی ہے، اس میں رہتی وہ چکنی مٹی، تو اگر جیپ سلپ ہونے کا بھی سلپری ایریا ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے تھوڑا سا موو کیا اور پھر کھڑے رہے، ویٹ کرتے رہے، لیکن یہ اسٹارم اتنا شدید تھا کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر برسات شروع ہو گئی، پھر ڈرائیور نے ریورس کی، تو ریورس کے اندر بڑا جو ہے نا وہ ایک، کیونکہ ہے ٹریک میرا خیال سنگل ٹریک ہے 8 سے 10 فٹ کا مشکل سے، اس میں بڑی گاڑی کو جیپ کو ادھر سے گھمانا، تو اس نے پہلے اس طریقے سے گھمانے کی کوشش کی کہ وہ اس کا بیک سائڈ جو ہے ریئر سائڈ ہو وہ پہاڑ کی طرف ہو، اور فرنٹ سائڈ ہو اپنا نیلم کی طرف، دریا کی طرف جو کافی گہرا ہے نیچے۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا، میں خود بھی پیچھے تھا، ربی بھی، اور دو دوست کاشف، اور اس طریقے سے وہ اپنا ندیم بھی پیچھے تھا، اور فراز آگے تھا۔ تو پھر اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ پھر اس نے جو ہے وہ بیک سائڈ جو ہے وہ ریور کی طرف کر دیا، کوشش کی، اس سے وہاں اسپیس نہیں بن رہا تھا، اور ہوا اور اسٹارم اور بارش چل رہی تھی کنٹینیو، سلیپری ہو گیا تھا تیز، بہت خطرناک سچویشن تھا۔ تو اس نے جب ادھر اس کا بیک گاڑی کا جو ہے وہ کیا دریا کی طرف، اور تو مجھے کچھ ہوا کہ پیچھے سے اس سے بیک میرر میں اس کی پتہ نہیں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کیا ججمنٹ ہوتی ہے، تو پرابلم ہو جائے گا، اس کو کہیں کہ نہیں آپ کا شو اس طرف رکھیں دریا کی طرف۔ تو میں اترنے کی کوشش کی کہ اس کو میں روکوں، لیکن اس کا ریورس چل رہا تھا، تو بس اللہ نے بڑا کرم کیا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ مجھے بھی پیچھے کی طرف لانے لگی، اور وہ میں نے
اس کا ڈالا جو ہے بڑی مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اللہ نے کرم کیا، اور پھر وہ گاڑی جو ہے وہ آگے ہوئی، اور پھر میں آیا، پھر میں نے اسے کہا کہ یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا، اور اللہ نے کرم فرمایا اور جان محفوظ رہی، پھر گاڑی ریورس ہوئی۔ پھر ہم دوبارہ یانا زئی میں آئے، یانا زئی میں جو ہے وہ اسٹے کیا، اور وہ ہم ایک ہوٹل تھا لکڑی کا بنا ہوا، اس کے اندر اسٹے کیا اور محفوظ ہو گئے۔ پھر وہاں کھانا کھایا اور نماز وغیرہ پڑھی، کھانا اور چائے کے بعد جو ہے وہ نماز کے بعد ہم پتہ چلا کہ جو ہے وہ اب تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو گیا ہے، بارش ہلکی ہلکی چل رہی ہے۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ بڑے بڑے ایک اور انسیڈنس اس میں یہ ہوا کہ 15 سیکنڈ تو بہت ہے نا، 5 سے 6 سیکنڈ ہوں گے، اس سے اتنا ہی فاصلہ ہوگا، اگر 5 6 سیکنڈ ہم اور ڈرائیو کرتے تو ہماری جیپ کے سامنے اوپر سے پہاڑوں سے کتنا بڑا، تقریباً آئی تھنک سو تقریباً اس کی اسٹرینتھ ہوگی 4 سے 5 فٹ اس کی ویڈتھ ہوگی، اور اس کی لینتھ جو ہے تقریباً 100 150 150 فٹ تو پکی ہوگی، کیونکہ یہاں 200 فٹ کے بھی ہیں نا، بہت زیادہ۔ تو وہ گرا نا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا دریا میں تو بہت سارے درخت گرے، پیچھے ایک درخت جو ہے وہ ایسے گر رہے تھے جیسے کوئی کاغذ کی طرح آوازیں آ رہی تھیں بس، اور وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ اگر ہم اور قریب جاتے تو وہ شاید ہمارے لیے اور زیادہ پرابلم ہو جاتی۔ بہرحال پھر آئے، ہم نے دیکھا، اور پھر ہم دوبارہ چلے، اور وہ جب آگے چلے تو وہی درخت جو اوپر سے گرا تھا وہ پورا کا پورا درخت تھا، لیکن ڈرائیور کی پھر یہ کہنے لگا کہ یہ جڑ ہے، ہم اس کو کوشش کریں گے نکالیں گے۔ جب ہم گئے تو وہ تو نیچے تک جو ہے وہ اس کا سرا لگا ہوا تھا اور وہاں سے لاک ہوا ہوا تھا، اس کو ہٹانا ہی بہت مشکل تھا۔ ہمیں آرمی نے بھی روکا وہاں جہاں شانچو وہ ہے چیک پوسٹ، لیکن ہم نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم ہٹائیں گے۔ تو ادھر سے بھی، اس سائڈ سے بھی کچھ ٹریفک آیا، کچھ لوگ آئے، کچھ جیپس آئیں، اور اس طریقے کے پرائیویٹ بھی ہیں، تو ہم نے لیڈ کیا اور اس کو کوشش کی ہٹانے کی، لیکن وہ ناممکن تھا، اور اس کو رسا وسا باندھ کے مطلب پاسبل ہی نہیں تھا نا، اتنا اس کا اسٹرینتھ تھا، اتنا وزن تھا، نیچے سے لاک تھا، اور آپ تھوڑا سا آگے جہاں پاؤں سلپ ہوتا ہے تو آپ نیچے چلے جائیں گے، ادھر بارش تھی، اچھا اوپر سے پتھر آ رہے تھے، اوپر سے جو ہے وہ روک سلائڈنگ بھی ہو رہی تھی، اور جو ہے نا وہ ہو رہی تھی، اور وہ اس سے بھی بچنا تھا۔ بہرحال پھر وہاں سے ایک لوکل لڑکا کوئی کلاڑی لے کے آیا، اور سب نے، ہم نے ایک اسکیم بنائی کہ سب جو ہے وہ تقریباً 50 50 اسٹوک اس کے اوپر لگا کے اس کو بڑے تنے کو کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً آئی تھنک ہم نے 1.5 2 گھنٹے لگائے، اور وہ اس کو کاٹا، جب بڑے کو کاٹا، کیونکہ ہم جب کھینچ رہے تھے تو کھینچ نہیں سک رہے تھے، ادھر سے بھی ہم نے لگائے تھے 50 60 لوگ، 50 60 ادھر سے، رسی کے ساتھ نہیں کھینچ رہا تھا۔ بہرحال پھر کہ وہ کلاڑی سے کاٹنا اس کو شروع کیا، اس کی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، ساری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو اس کو جب کاٹ لیا تو وہ ایسا تھا، مطلب بالکل اس کے سے، مطلب وہ بالکل ایک تو گیلا تھا، اور پھر وہ لکڑی بڑی اس کی اسٹرینتھ ہے، اور اس کے اندر اس کی جو اس کی کور ہوتا ہے، کھال ہوتی ہے، وہ اتنی موٹی کھال، اور وہ ریڈ جب اس کو ہم مارتے تھے تو وہ اس میں سے ایسا خون جیسا نکلتا تھا، ہاتھ بھی ہمارے سارے ہو گئے اس کے اندر۔ پھر ہم نے ایفرٹس لے، بڑے بڑے روکس تھے وہ ہم نے ہٹائے جتنا ہم ہٹا سکتے تھے۔ پھر وہ جب کٹا تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بعد، تو پھر اس کو ہم نے جو ہے وہ نیچے پھینکا، اور راستہ پھر بھی بہت ڈینجرس تھا، وہ آپ کلپ دیکھیں گے تو۔ پھر وہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا سیٹ کیا، پھر جو وہاں سے آنے والا ٹریفک تھا اس کو کنٹینیو کیا، اور اس کو لیڈ بھی کیا، سارے معاملے کو، سارے وہ ٹاسک کو، اور الحمدللہ بڑی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کانوے وہاں سے نکلا، پھر ہماری گاڑی وہاں سے نکلی، اور پھر ہم موو کرتے کرتے جو ہے وہ تاؤ بٹ تقریباً آئی تھنک 9 گھنٹے میں پہنچے، صبح 8 بجے کے نکلے 7 بجے یہاں پہنچے، اور کچھ ہم نے پھر ہوٹل کیا، اور ہوٹل میں اسٹے کیا، اس کے بعد تھوڑا سا واک کی، آگے گئے، اور اس جگہ پہ بھی گئے جہاں سے یہ دریا جو ہے وہ آتا ہے، اور اس پیچھے ہی جو ہے وہ کشن گنگا پروجیکٹ ہے انڈیا کا، جہاں اس نے یہ اس کے اوپر ڈیم بنانے کی کوشش کی، اور جسٹ بالکل نظر آتا ہے، ان کی چوکیاں نظر آتی ہیں، اور فوٹوز میں آپ کو دکھائیں گے اور ویڈیوز میں بھی دکھائیں گے۔ پھر بس وہاں ہم نے فوٹوگرافی کی، کچھ جو ہے وہ قدرت کے نظاروں کو کیپچر کیا، اور سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ پھر ہم اپنے ہوٹل آ گئے، اور ابھی ہوٹل پہنچ گئے ہیں، اور تاؤ بٹ اصل میں
کرنا اس قسم کے انوائرمنٹ میں ایک مطلب ٹاسک ہے. اور آج کا دن جو ہے وہ بڑا ایک تو ایڈونچر بھی تھا لیکن بہت زیادہ رسکی بھی تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کرم فرمایا. اور اسی حوالے سے پتہ چلا کہ کچھ گھوڑے جو ہیں اور خچر وہ ہلاک ہوئے پیچھے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اور یہ طوفان کی وجہ سے, کیونکہ وہ رک نہیں سکے اپنی جگہ پہ نا, اڑ گئے. تو پورے پورے گھر اڑ گئے نا, تو وہ چلے گئے. اس میں کچھ ہلاکتیں ہوئیں گھوڑوں کی. تو بڑا مطلب خطرناک ہے. شکر ہے کہ ہم بائک لے کے نہیں آئے, یا بائک لاتے تو جب بھی ہم کہیں نہ کہیں تو پناہ لے لیتے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی. اور 2-3 انسیڈنٹس بڑے خطرناک تھے. تو اور دوسری یہ کہ ہم نے چینج کیا تھا نا ویدر کے حوالے سے, لیکن ہمیں تھا نہیں ایکسپیکٹڈ کہ ایک دم سے اتنا واقعی ہو جائے گا, کیونکہ تقریباً 12 بجے تھے جب تک تو کچھ نہیں تھا. 12 کے بعد ایک دم سے جو ہے نا وہ تقریباً 20 منٹ کا اسپیل تھا جس میں یہ درخت بھی ایسے گر رہے تھے کہ جیسے کاغذ کے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ. تو ضرور آپ اس کو دیکھیں, راؤ اکیڈمک ٹورسٹ کو, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو اپنے ویوز دینا چاہیں تو وہ کمنٹس دیں, اور اس کے بعد ہم ضرور اس کو آپ کو رسپونڈ بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل, اور کل پھر نئے ولاگ کے ساتھ ملتے ہیں. کل کی ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.